بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر وہابی دیوبندی فرقہ کی معتبر مستند عقائد کی کتاب محند پر گفتگو ہوگی۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو امام اہل سنت شیخ الاسلام المسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بے مثال لاجواب کتاب حسام الحرمین کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ ضروری سمجھا کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کو آئینہ دکھلایا جائے کہ حضرت کوڈو صاحب جس کتاب کو آپ قرآن و حدیث سے زیادہ اہمیت دیتے ہو وہ محند جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ محند اس کتاب کے اندر مولوی خلیل امبٹوی صاحب نے تھوک کے حساب سے جھوٹ بولے اور لکھے۔ عزیزان گرامی، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو سنی علماء کو فون کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں کہ جی امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے جو حسام الحرمین کے اندر یہ فرمایا ہے کہ میں نے فتویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، یہ کہاں ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ حالانکہ اس کوڈو بدبخت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور یہ فرمایا کہ اس فتویٰ وقوع کذب جو گنگوئی صاحب نے دیا تھا اس کی کاپی میرے پاس ہے، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا دعویٰ ہے، تو یہ جان بوجھ کر دیوبندیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، چونا لگانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ فتویٰ کہاں ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے، یہ کس کتاب کے اندر چھپا ہے۔ اگر یہ کوڈو بدبخت زندیق پھکڑ باز سنی علماء سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے دعویٰ ہی نہیں کیا، امام اہل سنت شیخ الاسلام المسلمین امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کہ جو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ سے ہٹ کے یہ مطالبہ کر سکتا ہے، دیوبندیوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، چونا لگا سکتا ہے، تو پھر سنیوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جو محند کے حوالہ سے دیوبندی دھرم کے مولوی حضرات دعوے کرتے ہیں، ہم ان دعووں کے مطابق ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اب سارے سوالات کوڈو اور اس کے ٹبر نے تو نہیں کرنے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں محند کے متعلق تو ہم بھی محند کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ذرا محند کی اہمیت دیوبندی دھرم میں آپ سماعت فرما لیں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے زیادہ محند کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مظہر کرم، قاضی مظہر حسین جو مولانا کرم الدین دبیر رحمہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اس کی سوانے پر کتاب ہے۔ یہاں پر مولوی لال حسین اختر کا سید عنایت اللہ شاہ صاحب جو مماتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ سربراہ تھے، خط مولوی لال حسین اختر کا سید صاحب کے نام یہ یہاں پر لکھا گیا، صفحہ نمبر 362 اور 363 پر ایک مناظرہ کے حوالہ سے یہاں پر مولوی لال حسین اختر نے کیا کیا، سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی کو یہ کہا کہ قرآن و حدیث سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ محند کو مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ذو الوجوہ کہا گیا، قرآن و حدیث سے پہلے سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی کو کہا گیا
کہ جو قرآن اور حدیث ہیں یہ ذوالوجوہ ہیں، آپ قرآن و حدیث سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ محنت کو مانتے ہیں یا نہیں۔ ان بدبختوں کے نزدیک قرآن و حدیث کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگر مماتی حضرات ان کے مقابلے میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ محنت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کو آپ رہنے دیں، آپ محنت کے حوالے سے بتائیں کہ محنت کو مانتے ہیں، محنت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ محنت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اب فقیر نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے محنت کے حوالہ سے کہ دیوبندی حیاتی دھرم کے اندر محنت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا وقعت ہے۔ اب اتنی فضیلت اہمیت والی کتاب، اتنی وقعت والی کتاب محنت دیوبندی دھرم میں، اس کی ابتدا کو آپ دیکھیں گے، اس کی بنیاد کو دیکھیں گے، ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اب جو کوڈو ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا گنگوئی کا فتویٰ وقوع کذب کہاں ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس فتوے کا ذکر کیا، یہ کس کتاب کے اندر ہے، کیا آپ نے دیکھ رکھا ہے؟ اب کوڈوں کی دم پر فقیر توسوی پیر رکھ کے اب سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ کی محنت کتاب ہے، جس کی اہمیت، فضیلت، وقعت تمہارے دھرم میں قرآن و حدیث سے زیادہ ہے، ذرا بتائیں محنت کے جو سوالات ہیں یہ کنہوں نے کیے؟ صاف ظاہر ہے کوڈو صاحب یہ کہیں گے دیوبندیوں کو چونا لگانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے، کہ محنت کے جو سوالات ہیں یہ علماء حرمین شریفین نے کیے۔ اب فقیر توسوی ایک بار پھر کوڈو کی دم پہ پاؤں رکھ کے سوال کرتا ہے کہ کوڈو صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ علماء حرمین شریفین کی تعداد کتنی تھی؟ اتنی اہم کتاب، اتنی فضیلت والی کتاب جس کو قرآن و حدیث سے پہلے تم پیش کرتے ہو، دیوبندیت کا یہ پیمانہ ہے تمہارے نزدیک، ماننا دیوبندیت کی جو ہے یہ علامت ہے، جو نہیں مانتا تمہارے نزدیک وہ دیوبندی ہی نہیں ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح کہ علماء حرمین شریفین کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے بعد کوڈو صاحب کی دم پہ ایک بار پھر پاؤں رکھ کے فقیر یہ کوڈو سے سوال کرے گا، علماء حرمین شریفین کی تعداد کے بعد جو سوالات تمہارے بقول علماء حرمین شریفین نے کیے، ان سوالات کی تعداد کتنی ہے؟ آیا وہ 26 ہیں، 27 ہیں، 28 ہیں، وہ 20 ہیں، وہ 15 ہیں، 16 ہیں، وہ کتنے سوالات تھے؟ کوڈو صاحب اب سارے سوالات آپ یا آپ کے ٹبر نے تو نہیں کرنے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے باندر کی طرح اچھل اچھل کے سوالات آپ نے بہت کر لیے، اب ذرا ہمیں جواب دیں۔ اتنی اہم کتاب تمہارے عقیدے کی، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ابھی محنت میں جو اکاذیب ہیں، وہاں پر جو جھوٹ لکھے اور بولے گئے، ابھی ان پر بات نہیں کر رہا، یہ ابتدائی سوالات ہیں جس پر محنت کی بنیاد ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے تم ان سوالات سے نکلتے ہو۔ ذرا ہمیں بتائیں کہ جن علماء نے سوالات کیے وہ ایک عالم تھا، 2 تھے، وہ 5 تھے، 10 تھے، وہ کتنے علماء تھے؟ اس کے بعد ہمیں آپ بتائیں کہ ان علماء نے جو سوالات کیے وہ سوالات کتنے ہیں؟ آیا وہ سوالات اکٹھے لکھے گئے یا الگ الگ طور پہ لکھے گئے؟ یہ 3 باتیں، اور چوتھے نمبر پہ ہمیں آپ یہ بتائیں گے، چلے ہمیں چھوڑیں، دیوبندیوں کو آپ بتا دیں، اپنے لوگوں کو چونا لگا دیں، جن کو تم لوگوں نے اتنے سالوں سے پھدو بنایا ہوا ہے، چونا لگایا ہوا ہے، چلیں ایک اور اضافہ کر لیں، ذرا دیوبندیوں کو آپ بتا دیں ایک ویڈیو کے اندر، اس وقت فون ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں تھا، ویڈیو والا سلسلہ نہیں تھا، ظاہر ہے انہوں نے لکھ کر بھیجے ہوں گے۔ اب وہ جو سوالات، یہ میرا مین سوال ہے کوڈو بدبخت زندیق پھکڑ باز سے، کہ وہ جو سوالات علماء نے لکھے آپ کے بقول، وہ سوالات کہاں ہیں؟ وہ جو اصل سوالات ہم سے سوال کرتا ہے کہ گنگوئی کا فتویٰ کہاں ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟
تو ہم بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جو علماء حرمین شریفین نے سوالات آپ کو لکھ کر بھیجے تھے وہ اصل سوالات کہاں ہیں؟ ذرا وہ ہمیں نہ صحیح دیوبندیوں کو دکھا دیں آپ۔ یہ مہند کی ابتدا ہے ابھی، کہ جس پر مہند کی بنیاد کھڑی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کوڈو پھکڑ باز کو اب یہ کیسے ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور اپنے اکابرین بزرگوں کی گردنیں جھوٹ اور لعنت کے طوق سے کیسے آزاد کرواتا ہے۔ یہ مرتا مر جائے گا، پیشاب کا پیالہ پی لے گا، یہ کوڈو سے مزید کوڈو ہو جائے گا، لیکن کبھی یہ کوڈو اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کی گردنیں جھوٹ اور لعنت کے طوق سے نہیں چھڑا سکتا۔ اس نے سمجھا ہوا ہے کہ سارے دیوبندی بیوقوف ہیں، سب پاگل ہیں، سب کو چونا لگا رہا ہوں۔ نہیں کوڈو صاحب، الحمدللہ ہم نے بہت سارے دیوبندیوں کو اب جگا دیا ہے، وہ آپ کی اس مہنت سے اعلان برات کرنا شروع ہو گئے۔ ذرا یہ ابتدا ہے، مہنت کے حوالہ سے اپنی ابتدا کو درست ثابت کریں اور ہمیں وہ اوریجنل سوالات دکھائیں جو علماء حرمین نے آپ کے مطابق لکھ کر دیوبندیوں کو بھیجے تھے۔